وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ میں صرف چلتے چلتے یہ بات بتا دوں بدعت کس کو کہتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہے۔ بدعت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت نہیں کہا اس کو شرعی بات بنا لینا یہ بدعت ہے۔ اور جرجانی کہتے ہیں الفعل المخالف للسنہ، جو سنت کے مخالف کام ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں البدعۃ کل عمل عمل علی غیر مثال، وہ کام کرنا جو نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، اور 3 زمانوں کی تو گواہی اللہ کے رسول نے دے دی نا کہ سب سے پیارا زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ان 3 زمانوں میں جو کام نہیں کیا گیا ایسے کام کو دین سمجھ لینا یہ بدعت ہے۔ اور آپ اگر یہ بات سن لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ابن عمر کہا کرتے تھے اور اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے خواہ لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان ابغض الامور الی اللہ تعالی البدع، سب سے مبغوض ترین عمل اللہ کو یہ لگتا ہے جو بدعت اختیار کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنیے ان اللہ احتجر التوبہ، احتجز التوبہ، احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، بدعتی جب تک بدعت کو چھوڑ نہ دے اس کی طرف اللہ عز و جلال نظر رحمت نہیں ڈالتے۔ احتجرہ اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے، رکاوٹ ڈال دی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرنی جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو بدعت کے مرتکب ہیں لا یسلم علیہ، ان کو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایک ایسی نیکی جو اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھی ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ نعوذ باللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ پیغام امت کو نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین ناقص تھا ہم نے مکمل کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1,44,000 صحابہ کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکا جو آج ہمیں پتہ چلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے والے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع اتباع، اور پھر ان کے بعد آنے والے فضیل ابن عیاض نے تو بات ہی ختم کر دی۔ وہ کہا کرتے تھے من احب صاحب بدعہ احبط اللہ عملہ، جو کسی بدعتی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ومن زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع رحمها، جو کسی بدعتی کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیتا ہے اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ قطع رحمی کی۔ اور جو کسی بدعتی کے ساتھ محبت کرتا ہے اخرج نور الاسلام من قلبی، اللہ اس کے دل سے نور ایمان کا کھینچ لیتے ہیں۔ اور من اعان علی بدعہ فقد اعان علی هدم الاسلام، جس نے بدعت پر مدد کی اس نے اسلام کو ڈھانے اور گرانے پہ مدد کی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بدعتوں سے محفوظ فرمائے۔ اور حدیث غور سے سنیے ان لوگوں کے لیے جو میرے پیارے بھائی اس بات کا فرق نہ سمجھے ہیں نہ سمجھتے ہیں لیکن ان میں خیر بہت ہے، کیا کریں گے؟ حدیث میں آیا ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانی یہ ہے لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے، علم سیکھا جائے گا بدعتیوں سے۔ کیا ہے فلاں جی بات بڑی کرتا ہے، کیا کمال کی، کبھی تو نے سوچا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس بدعتی آیا، ابن سیرین کے پاس، کہتا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ولا کلمہ ولا کلمہ ولا کلمہ، میں تم سے ایک بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔
کہا میرا قرآن ہی سن لو، کہا میں آپ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہوں گا، پہلے یہ مانو کہ اللہ کے رسول کا دین سچا ہے، پہلے تم اس بات کو تسلیم کرو، میں تیرا قرآن بھی سنوں گا، میرے دل میں محبت آئے گی، کل کو تیری بدعت کو بھی مانوں گا۔ کیوں؟ تم پہلے اس بات کو تسلیم کرو، دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، بدعت دین نہیں ہوتا۔ میں کون ہوں جو نیکی کی بنیاد پہ اپنا وقت ضائع کرتا ہوں اور بدعات اور قصص اور واقعات اور حکایات من گھڑت اور قصے سن کے دل کو راضی کرتا ہوں؟ اور اللہ کے رسول کی شان یہ ہے، وہ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، وہ ڈراتے بھی تھے، خوشخبریاں بھی دیتے تھے۔ میں صرف میٹھے پانی کو کیوں پسند کرتا ہوں کہ یہ اچھی باتیں ہیں؟ اچھی باتیں وہ ہیں جو قرآن میں ہیں، اچھی باتیں وہ ہیں جو حدیث میں ہیں، ان دو کے علاوہ اچھی باتیں نہیں ہو سکتی، یا ان کی روشنی میں کی جائیں وہ اچھی باتیں ہوں گی۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔